نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آج چند اسباب بیان کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے پہلے عربوں کی جو حالت تھی وہ کسی پڑھے لکھے آدمی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ عرب جہالت کی زندگی بسر کرتے تھے، کفر، شرک، بت پرستی، خود سری، انانیت، انارکی، انتشار اور اوہام و خرافات میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام سیاسی لیڈروں کی طرح انہیں کوئی دنیاوی لالچ نہیں دیا، انہیں مادی ترقی کا کوئی پیکج نہیں دیا تھا، کسی نسلی، لسانی یا علاقائی تعصب کے شعلے بھڑکا کر کوئی جتھا بندی نہیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے بالکل برعکس صرف اللہ رب العزت پر ناقابل شکست ایمان اور اپنی بے مثل اخلاقی طاقت سے کام لیا، اور نا آشنائے وحدت عربوں کو حکم اور اطاعت کی بنیاد پر ہم رنگ اور ہم آہنگ کر کے اعلیٰ اخلاقی فضائل کی اتنی اونچی مسند پر فائز کر دیا کہ اونٹوں کے بادیہ پیما چرواہے مجاہد فی سبیل اللہ بن کر ساری دنیا کی قیادت و امامت کرنے لگے۔ یہاں یہ راز آشکار ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی ترقی جسم کی افزائش سے نہیں ہوتی، روح ہی کی افزائش سے ممکن ہے۔ آج امت مسلمہ جس آشوب و آزمائش اور جن روح فرسا مصائب و مکروہات کا شکار ہے، اس سے نجات پانے اور اپنی گمشدہ عظمت دوبارہ حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ہم بھی بحیثیت فرد اور قوم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور اپنی نئی نسل کو بھی ابھی سے رہبر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے روشناس کرائیں۔ مذہب، ادب، سیاست، عدالت، تجارت، معاشرت اور علم و ہنر، غرض یہ کہ ہر شعبہ زندگی میں ہمارے رہنما صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی والہانہ محبت، اطاعت اور استقامت کی نہایت ایمان پرور اور ولولہ انگیز داستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک اور ظلم و جفا کی صدیوں پرانی زندگی کا طلسم توڑا، رنگ، نسل، ذات پات اور دولت و ثروت کے جھوٹے امتیازات ختم کیے، انسان کو اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کا سبق سکھا کر اجتماعی زندگی کی بنیاد توحید، اخوت اور مساوات پر رکھی، اور بنی نوع انسان کو شرافت اور امن دوستی کا اعلیٰ اقدار کا پیغام دیا۔ آج کا انسان رحمت للعالمین کی تعلیمات عالیہ کا پیاسا ہے۔ آئیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چند اسباب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا سبب یہ ہے کہ فرضیت کو نہ بھولنا۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس بات کا حکم دیا ہے یا جسے خود کیا ہے یا جسے کرنے کی اجازت دی ہے اسے من و عن اسی طرح کیجیے، اور جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے رک جائیے۔ اور نمبر 2 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ثمرات کو ہمیشہ یاد رکھنا
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش نہ کرنا۔ نمبر 4، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اس کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مسلسل جانچ کاری کرتے رہنا، مسلسل مطالعہ کرتے رہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ہمیں بھی اپنے اخلاق اسی طرح بنانے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 6، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود بھیجے تو اس کی آواز کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ نمبر 7، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے احوال کو پیش نظر رکھنا، یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلنا۔ صحابہ کرام نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اسی طرح ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بلند رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے، اسی طرح کیونکہ ہمیں زندگی گزارنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن بھی ہم سرخرو ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔